الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے تمام حضرات کچھ سننے سنانے سے قبل سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بزم محشر کے دولہا نبی کریم کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نظرانہ پیش کرے بڑے بابا سے بلند اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حامد حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے قبل ایک شاعر ہے جو عرض کرتا ہے کہ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، بس ان کا ایک نعرہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، بس ان کا ایک نعرہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے. میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے، میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے، جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ایک پل میں نکال دیتا ہے. شاعر کہتا ہے، اب میں یہیں سے اپنی گفتگو کو شروع کرتا چلوں. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو میرے اولیاء ہیں، اولیاء صادقین ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ انہیں دنیا کا ٹینشن ہوتا ہے، نہ آخرت کا ٹینشن ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ہم تمام حضرات اس مہینے کو غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں. یہ مہینہ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے. جیسے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم پر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آج ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی شان یہ ہے، دن ہوتا ہے رات ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی شان ہے، سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی شان ہے، ہم کھاتے ہیں اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر دیا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ سب عطا کیا. لیکن اللہ کی سب سے بڑی مثال کون سی میں آپ کو بتاؤں، اللہ جو ہم سب آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی بہت بڑی مثالیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. سورج آتا ہے، ایک سورج کی ٹکیا جو پوری دنیا میں اجالا پھیلائی ہوئی ہے، اس سورج کی ٹکیا کے بارے میں بات کرتا چلوں، یہ اپنے آپ ڈوبتی ہے اور اپنے آپ نکل آتی ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں لوگوں نے سوچا کہ یہ سب سے بڑی مثال ہوگی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن مقدس میں عرض کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب دنیا قائم نہ تھی، یہ سارے آسمان قائم نہ تھے، یعنی کہ کوئی بھی ممبر نہ تھا، نہ زمین تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، لیکن اللہ نے جب انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، عرش اعظم پر اکٹھا کیا، تو انبیاء سے عرض رب نے عرض کیا کہ اے انبیاء تم جب اپنے امت کے بارگاہ میں جانا تو ایک بات خیال رکھنا، جو تمہاری امت ہوگی وہ پڑھے گی، تمہارا کلمہ پڑھے گی کہ لا الہ الا اللہ، آدم روح اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ نبی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ. لیکن تم لوگ شفت لو کہ جب یہ میرا محمد رسول اللہ جائے گا تو تم اپنے کلمے کو چھوڑ کر تم سب مل کر پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ، بے شک اللہ نے میرے نبی کو جو مرتبہ عطا کیا ہے، ابھی دنیا قائم نہ ہوئی، نہ محبوب نہ نبی ابھی دنیا میں کوئی نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کس سے عرض کر رہا ہے؟ انبیاء کے روحوں سے عرض کر رہا ہے. اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے،
ऊँट पे एक टिकिया चमकी, एक सितारा चमका। उसके बाद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी और सब देखकर अर्ज करने लगे। सबकी आंखें उठी की उठी रह गई और अर्ज करने लगे कि अल्लाह, ये कौन सी ऐसी रोशनी है जो हमारी रोशनी को भी फीका कर दी? अरे अल्लाह, ये कौन सी रोशनी है? तो अल्लाह ताला ने अर्ज किया कि अभी तक मैं जिसके बारे में बता रहा था ये वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर है, जिसे तुम लोगों को कलमा पढ़ाना है। जब ये मेरा मोहम्मद, मेरा प्यारा तुम्हारा आका जाएगा तब तुम लोग अपना कलमा छोड़कर इसका कलमा पढ़ाना, ये वही नूर है। तब वो नूर चमका तो अंबिया किराम ने अर्ज किया कि ऐ पाक परवरदिगार आलम, लगता है कि ये तेरे कुदरतों में सबसे बड़ी निशानी यही है। फिर ऊपर से आवाज आई, हाँ यही मेरी कुदरत की सबसे बड़ी निशानी है। ये सूरज अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी नहीं बल्कि वो नूर जो चमका अंबिया किराम के ऊपर। वो इसलिए में जब अंबिया किराम ने सवाल किया तो अल्लाह ने कहा, हाँ यही नूर है जो तुम मेरी सबसे कुदरत का सबसे बड़ी निशान है। अंबिया किराम से अल्लाह ने अर्ज किया, फरमाया कि जब तुम दुनिया में जाना तो इसी मोहम्मद का डंका बजाना और इसी मोहम्मद की बशारत देना। अंबिया किराम आए और अंबिया किराम को एक एक कबीले के लिए उतारा गया। आप सोचे कि अल्लाह ने वो मकाम मेरे नबी को दिया है। तो नबियों ने जब देखा तो कहा, अल्लाह, अरे हम दुनिया में बाद में जाएंगे, आज ही हम अपने गर्दन को झुकाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाते। अभी अंबिया दुनिया में आए नहीं, ऊपर ही ईमान की बात चल रही है। यानी अल्लाह की जो सबसे बड़ी कुदरत की निशानी है कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वैसे ही वो फर्क ये है, वैसे ही हमारे गौसे आजम हैं। गौसे आजम फरमाते हैं कि जैसे मुस्तफा जात रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कुदरतों में सबसे बड़ी निशानी है। ऐ ज़मीन व आसमान तुम गवाह हो जाओ, ऐ ज़मीन व आसमान, फलक, चांद, सूरज, सितारे तुम गवाह हो जाओ। मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ कि जैसे मुस्तफा जात रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कुदरतों में से सबसे बड़ी निशानी है, वैसे मैं बताऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह के मौजूदों में से सबसे बड़ी निशानी मैं हूँ। ये मेरे गौस की मिसाल है। यानी फर्क इतना है कि कोई नबियों का यानी नबियों का सरदार बन के चमका और कोई औलिया का सरदार बन के चमका। मैंने आपको बताऊं कि मेरे गौस का मकाम क्या है। एक मरतबा जब अजमेर शरीफ में जैसे आजकल यहाँ पर जलसा होता है, किसी मुफ्ती आलिम को बुलाया जाता है, वैसे ही एक मरतबा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमतुल्लाह को बुलाया गया अजमेर शरीफ में। वो आए और जिक्र कर रहे थे। जब उन्हें खुसूसी के एतबार से बुलाया गया, वो आए और जब अपना बयान शुरू करने लगे तो फरमाया कि जो औलिया सादिकीन होते हैं, औलिया के भी कई दर्जात हैं, जो औलिया सादिकीन होते हैं, कहा वो फरमा रहे, क्योंकि ये नबी की बात नहीं बल्कि कौन फरमा रहा, औलिया किराम फरमा रहे। अगर आम उलमा फरमाए तो लोग इतराज करते हैं, लेकिन औलिया किराम फरमा रहे हैं कि जितने भी औलिया किराम इस दुनिया फानी पे आए, हर औलिया किसी ना किसी नबी के परतम है। परतम बोले तो साया है, यानी जितने भी अंबिया किराम आए किसी ना किसी नबी के उस पर बन के आए। तो मखदूम सिन्ना जहांगीर फरमाते हैं कि जैसे नजमुद्दीन कुबरा, ये भी एक वली है, उनका नाम लिया मखदूम सिन्ना ने। कहा जैसे नजमुद्दीन कुबरा ये जो है मूसा कलीमुल्लाह के साया है, उनके पास भी एक लाठी था और इनके पास भी एक लाठी है। वो भी एक लाठी को एक पत्थर पर मारते तो इतना पानी बहने लगता है, चश्मा निकलने लगता। और ये भी नजमुद्दीन कुबरा जो है, ये भी इनके पास जो लाठी था, ये भी मारते थे तो चश्मे जारी हो जाया करते थे। फर्क इतना है कि वो नबी थे, फर्क इतना है कि उनसे मौजज़ा निकला, फर्क इतना है कि ये वली है और इनसे करामत निकला। बेशक। यानी जितने नबी हैं
اور جو اولیاء ہیں کسی نہ کسی نبی کے برتوں ہیں. تو پھر جو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا آقا آپ بھی تو ایک ولی ہیں, آپ بھی ایک صادق ہیں, آپ بھی ایک امین ہیں, آپ بھی ایک رہبر ہیں, آپ بھی ایک ولی اللہ ہیں, آپ بھی اللہ کے دوست ہیں, تو آپ کس کے پردہ ہیں؟ تو پھر مخدوم سمنان کو جلال آیا. انہوں نے کہا میں جو ہوں میں عیسیٰ روح اللہ کا پردہ ہوں, میں جو ہوں عیسیٰ روح اللہ کا پردہ ہوں, اور عیسیٰ روح اللہ جو ہے وہ بھی بغیر شادی شدہ کے تھے اور یہ بھی بغیر شادی شدہ کے ہیں. وہ جو تھے وہ بھی مسیحا تھے اور یہ بھی جو ہے وہ بھی مسیحا ہے. وہ جو تھے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور یہ بھی جو ہے یہ بھی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں. لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ نبی تھے اور ان سے معجزہ نکلتی تھی اور یہ اولیاء ہیں ان سے کرامت بن کر دکھائی دیتی ہے. فرق اتنا ہے بس. اور جو نبی آئے اور نبی کے در پر جو اولیاء آئے سب ان کے وہ بن کر آئے. آپ سوچیں کہ جب غوث اعظم کیا مثال کیا ہوگا, غوث اعظم کس کے پرتو ہیں, کس کا سایہ ہے. جب غوث اعظم نے کہا کہ میرا قدم جو ہے سارے اولیاء کرام کے گردن پر ہے, تو جتنے اولیاء نے سنا سب نے گردن جھکا لی, نقشبندیوں نے سنا گردن جھکا لی, جتنے اولیاء کرام تھے سب نے گردن جھکا لی, عالیہ نے سنا گردن جھکا لی, ابو العالیہ کے جتنے ہوتے سب نے گردن جھکا لی, جتنے اولیاء کرام تھے سب نے گردن جھکا لی, مخدوم سمنان نے بھی جھکا لی, وارث پاک نے جھکا لی, صاحب کلیم نے جھکا لی, جتنے بھی اولیاء کرام تھے سب نے اپنے اپنے گردن کو جھکا لیا. لیکن خراسان کے پہاڑی پر بیٹھ کر, خراسان کے چوٹی کے پہاڑی پہ بیٹھ کر خواجہ خواجگان راجوں کا راجا, ہندوستان کا مہاراجا, وہ خود فرما رہا ہے کیا ہے غوث اعظم, یہ آپ میں تو بڑپن ہے کہ آپ میرے گردن پر اپنے قدم کو رکھ لیں. ارے میری بات چلے تو آپ کے قدم کو میں اپنے سر پر لوں. تو سب نے کہا, کسی نے کہا اے غوث اعظم آپ کا قدم میرے جگر پر ہو, کسی نے کہا اے غوث اعظم آپ کی قدم میرے آنکھوں پر ہو, کسی نے کہا میرے سر پر ہو. لیکن نے کہا یہ رسول نے کہا یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. آئے ہائے بے شک میرے غوث کا مقام کیا ہے, کیونکہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ تو عبد القادر کا ہے لیکن جو ان سے ظاہر ہو رہے ہیں اصل میں جلوہ محمد رسول اللہ کا ہے. سبحان اللہ. میرے غوث جو ایک تنہا یہ ہندوستان سب اولیاء کو پسند کیوں آتا ہے, میں آپ کو بتاؤں اگر آدم وہاں سے جنت سے نکالے نہیں گئے ہوتے تو آج ہمارے اور آپ کے درمیان محمد رسول اللہ نہیں آتے. جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے, وہ خطا نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں خطا کرنے پر وہ کیا تو انہوں نے خطا کیا اور اللہ نے وہاں سے نکالا. اگر وہ نہ آتے تو ہمارے اور آپ کے درمیان غوث بھی نہ آتے. اگر ہم پر کسی کا سب سے بڑا فیضان ہے تو آدم کا ہے,